بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 سال بعد مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے گھر کا سکھ نصیب ہونے جا رہا تھا۔ 5 سال بعد میری شادی ہوئی تھی۔ پھولوں سے سجی سیج پر اپنے شوہر کے لیے سج سور کر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے گھر کا سکھ نصیب ہونے جا رہا تھا۔ 5 سال بعد میری شادی ہوئی تھی۔ میں پھولوں سے سجی سیج پر اپنے شوہر کے لیے سج سور کر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میری خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار دل سے اتنا خوش ہوئی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ کچھ دیر بعد میری یہ خوشی بے دردی سے چھین لی جائے گی۔ میں گھونگھٹ اوڑھے اچھے سے اپنا چہرہ ڈھانپے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور پھر کوئی دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کی طرف آنے لگا۔ مجھے لگا میرا شوہر ہے، اس لیے اپنا گھونگھٹ اور نیچے گرا لیا۔ نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ جب وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے لگا میرا شوہر ہے، اس لیے میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اتنے میں دھڑام سے دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ میں نے جھٹ سے اپنا گھونگھٹ ہٹا کر سامنے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے لگا جیسے کمرے کی چھت میرے سر پر گرا دی گئی ہو۔ میرا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ آنکھیں سامنے والے منظر پر یقین کرنے سے انکاری تھیں۔ میرا نام سدرا بطول ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، کیونکہ میں 4 سال کی تھی جب میرے والدین ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ میرے باپ کے خاندان والوں نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً میری خالہ مجھے اپنے ساتھ لے آئیں۔ میں خالہ کے گھر میں غیروں کی طرح اپنے خالوں کے تانوں کو سہتے پلی بڑھی۔ مجھے مسلسل تانے دیے جاتے کہ میں منحوس ہوں، جو بچپن میں اپنے ماں باپ کو کھا گئی اور اب کوئی اسے بہانے بھی نہیں آ رہا۔ میں نے جب سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ خالہ انتقال کر چکی تھیں۔ میری کزنوں نے اور خالو نے میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی تھی۔ وہ بس کسی نہ کسی طرح مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہتے تھے۔ چونکہ میرے خالو ایک عام سے مزدور تھے، ان کی 4 بیٹیاں تھیں جبکہ بیٹا ایک بھی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس گھر میں غربت ہونے کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں آتا تھا۔ اس طرح کئی لوگ آئے، گھر کے حالات دیکھ کر انکار کر کے چلے گئے، جبکہ اس کا ذمہ بھی میرے سر ہی تھوپا جاتا تھا۔ ایک دن اچانک خالو گھر آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مصنوعی محبت جتاتے ہوئے بولنے لگے کہ لڑکی آج تیار رہنا، کیونکہ تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آنے والے ہیں۔ میرے لیے یہ بات کسی انہونی سے کم نہیں تھی، کیونکہ پہلے تو کبھی خالو نے جھوٹ موٹ میں بھی محبت نہیں جتائی۔ دوسرا، جب بھی رشتہ آتا تو وہ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کے لیے سوچتے۔ مجھے تو گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا گیا تھا، لیکن آج جب خالو کا ایسا رویہ دیکھا تو میں دنگ رہ گئی۔ ان کے اس انداز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ میں تو تھی ہی بے سہارا۔ اس لیے میں نے خاموشی سے خود کو ان کی مرضی کے مطابق ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کر دیا۔ اسی شام ایک ادھیڑ عمر کی عورت اپنے چھوٹے بیٹے کے ہمراہ رشتہ کروانے والی ماسی بشیرہ کے ساتھ ہمارے گھر آئی۔ مجھے سادہ سا سوٹ پہنا کر کسی شو پیس کی طرح ان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس ادھیڑ عمر خاتون نے اپنی آنکھوں میں ناگواری سجائے ہمارے گھر کا اچھے سے جائزہ لیا، پھر عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے اس عورت کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ یہاں بھی میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ مہمانوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ماسی بشیرہ کا فون آیا۔ اس نے خالو کو رشتہ پکا ہونے کی نوید سنائی۔ اس خبر کو سنتے ہی خالو کی آنکھوں میں الگ ہی چمک دکھائی دینے لگی، جبکہ خالو کے یہ انداز مجھے کھٹکنے پر بار بار مجبور کر رہے تھے۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ آج اچانک میں کیسے اس شخص کے لیے اہمیت رکھنے لگی جس نے مجھے کبھی نوکرانی سے زیادہ نہیں سمجھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میری چھوٹی کزن نازیہ نے آ کر بتایا کہ اسی ہفتے کے جمعے والے دن میرا نکاح طے پایا ہے، یعنی میرے نکاح میں صرف 4 دن باقی رہ گئے تھے۔ میں حیران تھی کہ آخر اتنی جلدی خالو نے میری شادی کیسے طے کر دی۔ آخر خالو کے دماغ میں چل کیا رہا ہے کہ وہ یوں اتنی جلدی اپنی بیٹیوں سے پہلے ہی مجھے بہانے پر تلے ہیں، مگر میں صرف ایک کٹ پتلی کی طرح ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی۔ یوں ہی نکاح کا دن بھی آن پہنچا، چونکہ میرے خالو نے جہیز دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سادگی سے نکاح کرنے کا کہا تھا، اس لیے چند باراتیوں اور کچھ محلے والوں کی موجودگی میں نکاح کر کے مجھے میرے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ رخصتی سے پہلے میرے خالو نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ مجھ سے مکمل طور پر قطع تعلق ہی کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا
کہ میں مڑ کے دوبارہ اس گھر میں نہ آؤں۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو اس گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند کر دیے گئے تھے۔ اپنے خالو کی اس بات پر میں تھی تو بہت غمزدہ، لیکن دل میں کچھ حد تک پرسکون بھی تھی کہ میں اپنے شوہر کے گھر پر جا کر ضرور اپنے آپ پر اس گھر کی چوکھٹ پر آنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا یہ میری خام خیالی ثابت ہوگی۔ کچھ رسومات کے بعد مجھے میرے شوہر کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میں نے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا تو مجھے ان کے چہرے پر عجیب ناپسندیدگی سی جھلکتی نظر آئی، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر تمام شک و شبہات کو اپنے ذہن سے جھٹک کر 2 لڑکیوں کی مدد سے اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی۔ 5 سال بعد مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ اپنے گھر کا سکھ نصیب ہونے جا رہا تھا۔ 5 سال بعد میری شادی ہوئی تھی۔ میں پھولوں سے سجی سیج پر اپنے شوہر کے لیے سج سنور کر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میری خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں دل سے اتنا خوش ہوئی تھی، لیکن کون جانتا تھا کچھ دیر بعد میری یہ خوشی بہت بے دردی سے مجھ سے چھین لی جائے گی۔ میں گھونگھٹ اوڑھے اچھے سے اپنا چہرہ ڈھانپے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور پھر کوئی دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کی طرف آنے لگا۔ مجھے لگا میرا شوہر ہے، اسی لیے میں نے اپنا گھونگھٹ اور نیچے گرا لیا، نظریں جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ جبکہ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے لگا میرا شوہر ہے، اسی لیے میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور خاموشی سے بیٹھی رہی۔ جبکہ اتنے میں دھڑام سے دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ میں نے جھٹ سے اپنا گھونگھٹ ہٹا کر سامنے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے لگا جیسے کمرے کی چھت میرے سر پر آ گری ہو۔ میرا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ آنکھیں سامنے والے منظر پر یقین کرنے سے انکاری تھیں۔ میں نے دیکھا میرا شوہر دروازے پر کھڑا شعلہ بار نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے فوراً سے بیڈ پر نظر دوڑائی، یہ جاننے کے لیے کہ اگر دروازے پر میرا شوہر کھڑا ہے تو میرے پاس بیڈ پر کون بیٹھا ہے۔ میں نے جیسے ہی اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میرا 14 سالہ دیور ابھی تک میرا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ میں فوراً سے پہلے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالا، دوبارہ اپنے شوہر کو دیکھا جو مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے زندہ ہی نگل جائے گا۔ اپنے شوہر کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھ کر میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے شوہر کی طرف بھاگی تاکہ اپنی پاکیزگی کی صفائی دے سکوں، لیکن مجھے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر میرے شوہر نے فوراً سختی سے مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بڑھنے سے روک دیا اور پھر زور زور سے چلانے لگا۔ میری ساس اور تمام مہمان بھی بھاگتے ہوئے ہمارے کمرے کی طرف آ گئے۔ سب آرام سے کھڑے میری عزت کا جنازہ اٹھتے دیکھ رہے تھے۔ میرا شوہر اپنے منہ سے انتہائی گرے ہوئے گھٹیا ترین الفاظ نکالنے لگا، یہاں تک کہ اس نے مجھے بدکردار ہونے کا طعنہ دے مارا۔ مجھے غلیظ القابات سے پکارتے ہوئے اس نے مجھ پر ہاتھ تک اٹھا دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سب کے سامنے مجھے طلاق دے دی۔ سب لوگ مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، جبکہ مجھے تو اپنی روح ہوا میں تحلیل ہوتے محسوس ہوئی اور اتنے لوگوں کے سامنے ذلت کے احساس سے مجھ سے اپنا سر تک اٹھانا دو بھر ہو رہا تھا۔ میں رونے لگی، چیخنے لگی، شوہر کے پاؤں پڑنے لگی، کردار کی وضاحتیں دینے لگی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ میرا رخ اپنے دیور کی طرف تھا۔ میں نے اسے روتے ہوئے بددعائیں دیں جس نے میرا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا تھا۔ میرا دیور آنکھوں میں ندامت، چہرے پر شرمندگی سجائے میرے آگے ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے کہنے لگا، بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ سب آپ کی بھلائی کے لیے ہی کیا ہے۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا، بھلا میرے شوہر سے مجھے طلاق دلوا کر آخر اس نے کون سی بھلائی کر دی۔ میں نفرت سے اسے دیکھتی دوبارہ اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑے رحم کی بھیک مانگنے لگی، مگر میری منتوں، آنسوؤں اور واسطوں کو یکسر نظر انداز کر کے میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے چہرے پر دروازہ بند کر دیا۔ میں روتی ہوئی وہیں درن پر بیٹھ گئی، چونکہ میرے خالو مجھ سے مکمل طور پر قطع تعلق ہو چکے تھے۔ اب میرا آخری سہارا یہی گھر تھا جس کا دروازہ مجھ پر بند کر دیا گیا تھا۔ میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں میں اپنا وجود چھپا سکتی۔ میں مسلسل روتے ہوئے سامنے دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ میرا دیور باہر نکل کر آیا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں ایک بار پھر نفرت کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے میں اس وقت روڈ پر لاوارث بنی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرا دیور بھاگا ہوا میری طرف آیا، پھر ندامت سے سر جھکا کر کہنے لگا، بھابھی میرا یقین کیجیے، میں نے یہ سب کچھ صرف اور صرف آپ کو بچانے کے لیے کیا۔
میں حیران رہ گئی کہ مجھے گھر سے بے گھر کر کے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے لیے یہ سب اچھا کیا ہے۔ میں غصے سے اس کی طرف دیکھ کر وہاں سے اٹھنے لگی تھی کہ میرا دیور فوراً سے میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، بھابھی اس وقت آدھی رات کو آپ کہاں جائیں گی؟ آپ کے تو گھر والے بھی آپ سے جان چھڑوا چکے ہیں۔ میں یہ سمجھ کی تھی، اسے کیسے معلوم ہوئی؟ وہ میری آنکھوں میں الجھن اور حیرت دیکھ کر رازداری سے بولا، بھابھی ابھی بہت سے ایسے راز ہیں جن سے میں آگاہ ہوں، لیکن آپ بے خبر ہیں۔ مجھے اپنے دیور کی حرکت کچھ مشکوک سی لگی۔ میں اس پر یقین کیے بنا آگے بڑھنے لگی تھی کہ وہ دوبارہ میرے راستے میں حائل ہو گیا اور پھر بھرپور اعتماد سے بولنے لگا کہ بھابھی اگر آپ کو وجہ جاننی ہے نا کہ میں نے کیوں آپ کو طلاق دلوائی ہے تو آپ کو میری بات ماننا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سہارا بھی دوں گا اور سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ بھی۔ آپ کو یوں دربدر ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ میری بات مان لیجئے، آپ کو اس طلاق کے پیچھے کا راز جاننے کا موقع مل جائے گا۔ میں اپنے دیور تیمور پر یقین تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں مجھے سچائی نظر آ رہی تھی۔ کچھ تو خفیہ باتیں ایسی ضرور تھیں جن سے میں بے خبر تھی، لیکن کیا؟ بس یہ جاننے کی خاطر میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے پناہ کی ضرورت تھی جو کہ میرا دیور مجھے دے رہا تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ تیمور میرے لیے اپنے دوست کے گھر گیا۔ اس کے دوست کے گھر اس کی والدہ اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ ان لوگوں کے ہاں مجھے چھوڑ کر وہ فوراً چلا گیا کیونکہ وہ ان سے میرے یہاں آنے کی بات پہلے ہی کر چکا تھا۔ تیمور کے دوست معید کی ماں اور بہن نے مجھے بہت پیار سے اپنے ساتھ لگایا، کھانا کھلایا، کہنے لگیں بیٹا تم بہت اچھی اور بھولی بھالی ہو، تیمور نے تمہارے ساتھ طلاق دلوا کر بہت بڑی نیکی کی ہے۔ میں دنگ رہ گئی کہ کیا یہ کچھ دیر پہلے ہونے والے معاملے سے باخبر ہیں؟ پھر ایسا کیا راز ہے جو یہ بھی میرے طلاق کو میرے لیے بھلائی قرار دے رہے ہیں؟ میرے اندر اس بھید سے پردہ اٹھانے کا تجسس اور بڑھ گیا۔ اگلے دن میرا دیور تیمور آیا اور کہنے لگا، بھابھی اگر آپ کو حقیقت جاننی ہے تو پھر میرے کہنے پر عمل کرنا ہوگا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، پہلے ہی اس کے کہنے کے مطابق چل رہی تھی، اب یہ اور کیا کروانے والا ہے مجھ سے؟ اسی سوچ میں تھی کہ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بنا کہنے لگا، بھابھی آپ آج سے کیا کروانے والا ہے مجھ سے؟ اسی سوچ میں تھی کہ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بنا کہنے لگا، بھابھی آپ آج سے ہمارے گھر میں ملازمہ بن کر کام کریں گی۔ میں حیرت سے گنگ رہ گئی، بھلا میں ایسے کیسے جا سکتی ہوں اس گھر میں جہاں سے مجھے دھکے دے کر نکالا گیا ہو؟ میں اسی پریشانی میں مبتلا تھی۔ تیمور کے دوست کی ماں نسرین خالہ دھیرے سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، بیٹا تم نقاب پہن کر ان کے گھر کام کرنے کے لیے چلی جایا کرنا۔ تم میرے حوالے سے ادھر کام کرنے کے لیے جاؤ گی تو اس لیے تمہاری ساس سے کہہ دوں گی کہ تم پردہ کرتی ہو، نقاب نہیں اتارو گی، اسی وجہ سے وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ اس طرح تم کسی کی نظروں میں آئے بغیر آرام سے ان کی رازدار اصلیت سے واقف ہو جاؤ گی۔ مجھے خالہ نسرین اور اپنے دیور تیمور کی باتیں اور انداز اتنا پر اعتماد لگ رہا تھا کہ میں یقین کے بنا رہ نہ سکی۔ دوسرا وہ راز جس کی خاطر خالہ نسرین بھی تیمور کا ساتھ دے رہی تھی، اس لیے میں ان کے کہے پر عمل کرنے پر راضی ہو گئی۔ میرے حامی بھرتے ہی سب خوش ہو گئے۔ تیمور مجھے لیے جب اپنے دوست کے گھر سے نکلنے لگا تو خالہ نسرین میرے پاس آئیں، میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، بیٹا تیمور نے تمہارا برا نہیں کیا، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو تمہاری ساری زندگی جہنم بن جاتی۔ اب یہ سب جو تیمور کر رہا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ تمہاری بددعا نہیں لینا چاہتا۔ ان کی باتوں نے مجھے پھر الجھن میں ڈال دیا۔ ایسا کیا ہے آخر یہ بار بار تیمور کے عمل کو سراہ رہی ہیں؟ اب تو مجھے بھی اپنی آنکھوں سے اس راز کو عیاں ہوتے دیکھنا تھا، اس لیے دھیرے سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے اپنے نقاب اچھے سے سیٹ کیا، تیمور کے ساتھ چل دی۔ تھوڑا سا راستہ طے کر کے ہم اس گھر کے سامنے آ کھڑے ہوئے جس گھر سے کل رات مجھے بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ اس گھر کو دیکھتے ہی میرے سارے زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ میں نے بے ساختہ نفرت سے اپنے دیور تیمور کو دیکھا۔ بے شک میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا، لیکن مجھے اس پر مکمل یقین تب تک نہیں آنے والا تھا جب تک میں بذات خود اس حقیقت سے واقف نہ ہو جاتی۔ تیمور نے شرمندہ سا چہرہ لیے مجھے معذرت خواہ کر داخل ہو گئے۔ وہ مجھے لیے اپنی ماں کے پاس آیا، سب باتیں دہرانے لگا جو کچھ دیر پہلے خالہ نسرین کر رہی تھیں۔ تیمور کی سب باتیں سننے کے بعد میری ساس رقیہ بیگم غور سے میرا جائزہ لینے لگیں۔ انہیں یوں خود کو گھورتے دیکھ کر میرا دل یہ سوچ کر کانپنے لگا اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا تو، لیکن شکر کہ میرے نقاب نے اور بڑی چادر نے جو میں نے اپنے گرد لپیٹی تھی مجھے بچا لیا۔ پہچانے بغیر میری ساس مجھے کچن میں لے آئی اور سب کاموں سے آگاہ کرنے لگی۔ میں خاموشی سے ان کی ہدایات سننے لگی، ساتھ ہی ساتھ ہاں میں سر ہلانے لگی
اب وہ مجھے کچن میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ان کے جاتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب میں پانی پینے کی خاطر فریج کی طرف بڑھی تھی کہ میرا سابقہ شوہر باور وہاں آن پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی یکدم میرا دل گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا۔ مجھے فوراً سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ مجھے لگا اگر میں کچھ دیر اور اس بے حس شخص کے سامنے کھڑی رہی تو شاید اپنا ضبط کھو دوں اور زور زور سے رونے لگوں۔ اس لیے میں جلدی سے ایک سائڈ سے ہو کر چولہے کی طرف آ گئی، جبکہ باور نے آرام سے فریج کھولا، اندر سے پانی نکالا، پی کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ میں اس شخص کو جاتے دیکھتی رہی جس کے چہرے پر گزشتہ رات کو کیے جانے والے ظلم کے بدلے غم، پچھتاوے اور دکھ کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جبکہ باور کے اس اطمینان نے میرے چہرے کا ہر سکون چھین لیا تھا۔ مجھے اپنا آپ بے پایاں لگنے لگا تھا۔ میں احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ اسی دکھ میں مبتلا تھی کہ میری ساس رقیہ بیگم دوبارہ کچن میں آئی اور مجھے یوں ہی ایک پوزیشن میں کھڑا دیکھ کر چلانے لگی اور کہنے لگی، جلدی جلدی چائے بنا کر لاؤ، تمہیں یہاں گمسم کھڑا رہنے کے لیے ملازمت پر نہیں رکھا۔ پہلے ہی دن تمہارے یہ چونچلے ہیں تو آگے جا کر کیا کرو گی؟ وہ مجھے سختی سے ڈانٹ ٹپٹ کر چلی گئی تھیں۔ اس لیے میں خود کو تمام سوچوں سے آزاد کیے جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلانے لگی۔ یوں ہی میں نے سارا دن خود کو گھر کے کاموں میں ایسے مصروف رکھا، لیکن جیسے ہی شام ہوئی گھر میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ یوں تو میں نے نظر انداز کیا، لیکن مسلسل آنے والی آوازوں سے مجبوراً تنگ آ کر میں نے کچن سے باہر نکل کر دیکھا۔ آتے ہی جو منظر دیکھنے کو ملا اس نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ اس منظر نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر دی۔ میرا اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں حیرت تو یہ بے یقینی سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ مجھے یوں شدید صدمے کے زیر اثر دیکھ کر میرا دیور تیمور سب سے چھپتا چھپاتا میرے پاس آیا، میرے کانوں میں سرگوشی نما آواز میں کہنے لگا، یہ تو ابھی شروعات ہے، ابھی آپ کو بہت کچھ جاننا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر مزید خوفزدہ ہو گئی، ویران نظروں سے اسے دیکھنے لگی، لیکن وہ یہ بات کہتے ہی فوراً وہاں سے چلا گیا۔ میں پیچھے بے سود کھڑی رہی۔ آہستہ آہستہ منظر چھپٹنے لگا، سب مہمان گھر سے رخصت ہونے لگے، جبکہ میری ساس وہیں صحن میں رکھی چارپائی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے جلدی سے پانی لا کر پلایا اور دوبارہ کچن میں چلی گئی، جیسے تیسے کر کے خود پر جبر کر خود کو اس حقیقت پر یقین کرنے کے لیے مناتے ہوئے۔ یہ رات تو گزر گئی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ آنے والا ہر دن اپنے اندر ہزاروں راز سمیٹے مجھ پر عیاں ہونے والا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے مجھ پر نئے نئے انکشافات کھلتے گئے۔ میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اس قدر ظالم حقیقت تھی ان لوگوں کی کہ میں یقین کرنے سے قاصر تھی۔ اب میں خود کو اپنے دیور تیمور کا احسان مند محسوس کر رہی تھی۔ اب تیمور کی جگہ میں اس سے شرمندہ تھی کہ جس نے مجھے اس دوزخ میں جھلسنے سے بچا لیا، لیکن میں نے بغیر حقیقت جانے اس سے اتنا برا رویہ رکھا۔ مجھے تقریباً 6 ماہ ہو گئے اس گھر میں ملازم کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے، لیکن ان 6 ماہ میں جو تلخ اور غلیظ حقیقت مجھ پر عیاں ہوئی تھی اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ لوگوں کے دہرے اور مکار چہرے اب دیکھے تھے میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، جس نے اپنے فضل سے مجھے اس گھر کی غلاظت میں ڈوبنے سے پہلے ہی بچا لیا تھا۔ چونکہ اب میں ہر راز اور اپنے فضل سے مجھے اس گھر کی غلاظت میں ڈوبنے سے پہلے ہی بچا لیا تھا، چونکہ اب میں ہر راز اور ہر حقیقت سے واقف ہو چکی تھی، اس لیے میں مزید اس گھر میں ملازمت نہیں کرنا چاہتی تھی، اب اس گند سے دور رہنا چاہتی تھی۔ میں اپنی ساس سے ملازمت چھوڑنے کی بات کر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں قدم رکھنے والی تھی کہ کمرے سے آنے والی آوازوں نے میرے قدم زنجیر کر دیے۔ باور اور رقیہ بیگم کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سوچنے لگی کہ کیا لوگ اس قدر بے ضمیر، بے حس اور بے غیرت ہوتے ہیں؟ جب مجھ سے مزید نہ سنا گیا تو میں کچن میں چلی گئی۔ ابھی میں کچن میں آئی ہی تھی کہ میری سابقہ ساس رقیہ بیگم نے تقریباً چلاتے ہوئے مجھے آواز لگائی۔ میں فوراً باہر صحن میں چلی آئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، بی بی اپنا بندوبست کہیں اور کر لو، کیونکہ اب ہمیں مزید کسی نوکرانی کی ضرورت نہیں رہی۔ چونکہ میں یہی چاہتی تھی، اس لیے دل میں اللہ کا شکر ادنوئی سا دکھ ظاہر کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلا گئی۔ رقیہ بیگم اور باور تو اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن میں کچن کے ساتھ بنے اسٹور روم میں بیٹھی اپنا سامان باندھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اس گند سے کہیں نکل تو جاؤں گی، لیکن جاؤں گی کہاں؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اسی پریشانی میں مگن بیٹھی تھی کہ تیمور وہاں چلا آیا اور مجھے کہنے لگا، پریشان مت ہوں، میں نے جیسے پہلے آپ کو بے گھر نہیں ہونے دیا اب بھی نہیں ہونے دوں گا۔
सामान बांध लें, मैं आपको फ़िलहाल मोहित के घर छोड़ दूँगा, लेकिन कुछ दिनों तक आपको एक मज़बूत सहारा और घर दोनों मिल जाएँगे। मैंने नम आँखों से अपने सामने खड़े शख्स को देखा जो हमेशा मेरा सहारा बना था। हमेशा ढाल बनकर मेरी हर मुश्किल से उसने मुझे बचाया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, सामान पकड़कर उसके साथ चल दी। तैमूर मुझे मोहित के घर पर छोड़कर जा चुका था। मुझे देखते ही खाला नसरीन ने मुझे गले लगा लिया। कहने लगी, बेटा मैं उम्मीद करती हूँ जिस राज को मालूम करने की खातिर तुम उस घर में गई थी, अब तुम उस राज से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हो चुकी होगी। मैंने रोते हुए उनकी तरफ से हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए उन्हें तमाम तर गलीज़ हकीकतों से आगाह करने लगी जो मैंने पिछले 6 माह से इस घर में रहकर देखी थीं। मैंने उन्हें बताया कि मैं जब तलाक के अगले दिन उनके घर काम करने की गर्ज से गई तो उसी शाम को मैंने देखा मेरा शौहर एक लड़की भगा कर आया था, जिसे देखकर मेरी सास तो सर पकड़कर बैठ गई, जबकि मेरा साबिका शौहर बाबर तो खुशी में चूर था, जिसने अपनी माँ की मर्ज़ी तक शामिल नहीं की थी अपनी शादी में। उसी दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरी शादी मेरी सास ने बग़ैर मेरे साबिका शौहर बाबर की मर्ज़ी जाने बग़ैर ज़बरदस्ती तय कर दी थी और निकाह के वक्त अपनी जान लेने की धमकी देकर रुक़ैया बेगम ने बाबर को ज़बरदस्ती राज़ी किया था। बाबर उस वक्त तो राज़ी हो गया, लेकिन वो चूँकि किसी और को पसंद करता था, उसकी दौलत के पीछे था, इसलिए वो जैसे तैसे करके मुझसे अपनी जान छुड़ाना चाहता था। इसलिए बाबर ने जानबूझकर तैमूर को मेरे कमरे में भेजा, फिर बाद में सबके सामने ये ड्रामा रचाया कि मैं बदकिरदार हूँ। उसने बहुत मक्कारी से सबके सामने खुद को बेकसूर साबित करते हुए मुझे तलाक दे दी। अगले ही दिन जिस लड़की को पसंद करता था, उसे उसके घर से भगा कर ले आया। चूँकि वो लड़की अमीर घराने की थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा माल दौलत भी अपने घर से चुरा कर लाई थी। उस मासूम सी लड़की को ये सब करने पर मजबूर मेरे साबिका शौहर बाबर ने किया। बाबर राहिला को मोहब्बत का झांसा देकर ले आया, लेकिन अब उस लड़की की इज्जत भी अपने घर में दो कौड़ी की रह गई थी। बाबर उसे मुंह तक नहीं लगाता था। रुकैया बेगम उस बेचारी पर जुल्म ढाती रहती थीं। राहिला के लाए गए पैसे ख़त्म हो गए तो मेरे साबिका शौहर बाबर ने एक और घिनौना खेल रचाया। उसने इस बेचारी को बाजारू बना दिया। हर रात उसकी घर में रक़्स की महफ़िल लगती और लड़की की इज़्ज़त पामाल होती। मोहब्बत के जाल में फंसकर इस घर में तो आ गई थी, लेकिन अब उसका हर दिन पछताते और रोते बिलखते गुजरता था। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था, इसीलिए मैंने इस गंदगी को छोड़ने का फ़ैसला किया। जब मैं अपनी सास के कमरे के बाहर पहुंची, मैंने सुना बाबर रुकैया बेगम से कह रहा था कि राहिला के घर वाले इसे ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि वो जल्दी ही इस घर तक पहुंच जाएं। इन्होंने मुझे पकड़ लिया। वो मुझे तमाम मज़ालिम का इल्म हो चुका था जो हम राहिला के साथ करते थे। मुझे हमेशा हमेशा के लिए जेल में चक्की फंसवाएंगे, इसलिए उनके हम तक पहुंचने से पहले ही मैं ये मुल्क छोड़कर फ़रार होने वाला हूँ। उसकी बात सुनते ही मेरी सास चीखने लगी कि काश तो थोड़ी अकल कर लेता और सिदरा बतूल को ना छोड़ता, तो आज हम उसकी जवानी को आसानी से कैश करवा रहे होते। वो लड़की तो थी ही बेसहारा, जिसे मैंने उसके खालू से 10,000 रुपये के एवज़ ख़रीदा था। लेकिन तुझे नहीं पता इस राहिला में क्या नज़र आया। तूने सिदरा जैसी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हाथ से जाने दिया। ये सब सुनते ही बाबर बोला, अच्छा अम्मा, जो होना था हो गया, बैन डालने से क्या होगा। अब तो बस इस नौकरानी को घर से निकालो और राहिला को यहाँ छोड़कर अपनी कराची में मुकीम खालाजाद बहन सलमा के पास चली जाओ। मैं भी कल सुबह होते ही दुबई के लिए निकल जाऊँगा। जैसे ही हालात बेहतर होंगे, मैं आपको यहाँ आकर अपने साथ दुबई ले जाऊँगा। उसकी बात में सर हिलाते हुए रुकैया बेगम बोली कि तैमूर का क्या करना है। माँ का सवाल सुनते ही बाबर मक्कारी से हंसा और बोला, उसको तो मालूम ही नहीं होगा कि वो ना तो आपका सगा बेटा है, ना ही मेरा भाई। किस तरह उसे अपने मुफाद की खातिर इस्तेमाल करके हस्पताल से चुरा कर आप लाई थीं। बाबर की बात सुनते ही रुकैया बेगम भी मक्कारी से हंसने लगी। ये सुनते ही वहाँ से निकलकर किचन में चली गई थी मैं, और फिर उस औरत ने अपने बेटे के कहने पर मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं तमाम तर हकीकत खाला नसरीन को बताकर रोते हुए कहने लगी, खाला, मेरे अल्लाह का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है जिसने मुझे गंदगी से बचा लिया। मैं तैमूर की एहसानमंद हूँ जिसने मेरी हिफाजत की, मगर खाला राहिला की मुझे बहुत टेंशन है। वो लड़की बहुत मासूम है, आप ही उसे बचा सकती हैं। मेरी बात सुनकर खाला नसरीन धीरे से मुस्कुराने लगी। बोली कि बेटा, तुझे यहाँ छोड़ते ही तैमूर ने उसके घर वालों को फ़ोन करके बुला लिया था। उन्हें तमाम हकीकत से आगाह करके उसने राहील को बाहिफाजत उसके ख़ानदान वालों के हवाले कर दिया है। अभी वो बोल रही थीं कि तैमूर वहाँ आ गया।
خالہ سے سلام کرنے کے بعد انہیں بتانے لگا کہ اس نے باور اور رقیہ بیگم دونوں کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا تھا۔ مجھے ان ظالموں کا انجام سن کر بہت زیادہ خوشی ہوئی، ساتھ ہی ساتھ میری نظر میں تیمور کی عزت اور بڑھ گئی جس نے سچ اور حق کا ساتھ دیا۔ مجھے ایسے دیکھتا پا کر خالہ نسرین نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹا میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارا نکاح تیمور سے کر دوں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو مسکرا کر بولی، بیٹا اس میں حیرانگی والی کیا بات ہے، وہ تو تم سے صرف 2 سال چھوٹا ہے، تمہیں چاہنے بھی لگا ہے۔ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک اچھی خاصی نوکری بھی کرنے لگا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا نا۔ اور بھلا میرے پاس انکار کی کوئی وجہ تھی جو میں انکار کرتی؟ محبت اور رشتوں کی ترسی ہوئی لڑکی کو جب آج ان سب چیزوں سے نوازا جا رہا تھا تو وہ بھلا انہیں اپنانے سے کیوں انکار کرتی؟ اس لیے میں نے خوش دلی سے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ اگلے ہی دن میرا نکاح تیمور سے کر دیا گیا۔ صبر کا صلہ میرے رب نے یوں ایک صالح اور محبت کرنے والے شوہر کی صورت میں عطا کیا کہ میرا سر سجدے سے اٹھنے سے انکاری تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔